Assalamu alaikum, dear students. We're learning history of class 10th, chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. Our today's topic of discussion is the romantic imagination and national feeling. رومانی تخیل اور قومی احساس. فائن. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو نیشنلزم جو وجود میں آیا، جو ڈیولپ ہوا، یہ صرف جنگ کی وجہ سے نہیں ہوا یا جو زمینی پھیلاؤ سے ہوا. صرف یہی ذریعہ نہیں تھے جنگ، اور صرف زمینی پھیلاؤ جو جنگ سے ہوتا ہے، تو انہی طریقوں سے قومیت کا جو تصور ہے وہ نہیں بڑھا، بلکہ کلچر نے ایک اہم کردار اس میں ادا کیا. ایک آئیڈیا جو ہے نیشن کا شیپ ہونے میں، اس میں کلچر یا ثقافت کا ایک اہم کردار ہے. جیسے جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے آرٹ، ہنر یا فن، جس میں آتا ہے شاعری، پوئٹری، سٹوریز، کہانیاں، میوزک. انہی ذرائع سے ہم قوم کا جو آئیڈیا ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں اور قومی جذبات کو ہم شیپ کرتے ہیں، ان کی شکل دیتے ہیں. اگر ہم بات کریں گے رومانٹسزم ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ثقافتی موومنٹ ہے، کلچرل موومنٹ ہے، جو قومی جذبات کے اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فائن. جو رومانٹک آرٹسٹ ہوتے ہیں، جو رومانی فنکار ہوتے ہیں یا شاعر ہوتے ہیں، وہ کرٹیسائز کرتے ہیں جو کوئی عظمت بیان کرتا ہے ریزن یا سائنس کی، ان چیزوں کی وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو طنز کرتے ہیں. جو کوئی گلوریفائی کرے گا ریزن کو یا سائنس کو، اس کے برعکس وہ زور دیتے ہیں ایموشنز پر، انٹیوشن پر، مسٹیکل فیلنگز پر. فائن. جیسے ایموشن مین جذبات پر، الہام پر، انٹیوشن جسے کہتے ہیں، یا مسٹیکل فیلنگز جس میں تصوف ہوتا ہے، جو مسٹیریس ہوتا ہے، جو پر اسرار ہوتا ہے. فائن. ان چیزوں پر ہی زیادہ زور دیتا ہے رومانٹسزم. اور جو یہ رومانٹسسٹ ہے، ان کے ایفرٹ سے ایک مجموعی ورثہ وجود میں آتا ہے، شیئرڈ کولیکٹیو ہیریٹیج، اور ایک یکساں ثقافت، جو ماضی کی جو ثقافت ہے وہ بیسس بن جاتی ہے ایک قوم کی. فائن. تو اگر ہم رومانٹسسٹ کی بات کریں گے، جیسے جرمن فلاسفر ہے جن کا نام جوہان گاڈفرائڈ ہرڈر ہے، انہوں نے کہا کہ جرمن کلچر اگر ہمیں دیکھنا ہو تو ہمیں عام لوگوں کے پاس دیکھنا چاہیے، جو کامن پیپل ہے، جسے انہوں نے کہا ڈاس ووک. فائن. انہوں نے کہا کہ ان کے جو فوک سانگس ہوتے ہیں، جو لوک گیت ہوتے ہیں، یا فوک پوئٹری ہوتی ہیں، فوک ڈانسز ہوتے ہیں، جو عام لوگوں کے ڈانسز ہوتے ہیں، پوئٹری ہوتے ہیں، سانگس ہوتے ہیں، وہاں پر ایکچولی روح ہے قوم کی. فائن. اور انہوں نے انہی چیز کو پاپولرائز بھی کیا، ان کو مشہور کیا. فائن. سو یہ جو مجموعی ان کو جمع کرنا، مجموعی طور پر ان کو جمع کرنا یا ان کی ریکارڈنگ کرنا، جو فوک کلچر بناتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اہم حصہ ہے قوم کے بنانے کا. فائن. تو اس میں اگر ہم جرمنی میں اور ایک اشخاص کی بات کریں گے، تو یہاں پر جو گرم بردرز ہیں، تو وہ انہیں فوک ٹیلز کو جمع کیا. جن کے جو گرم بردرز تھے، ان کے ایک کا نام تھا جیکوب اینڈ دوسرے کا نام تھا ولہلم گرم. یہ گرم بردرز تھے جو they were born in the city of Hanau in 1785 and 1786. تو ان نے وہ ملک بھر گھومے، 6 سال تک گاؤں سے گاؤں وہ جاتے رہے، اور لوگوں کی جو فوک ٹیلز ہیں ان کو جمع کیا، جو کہ مشہور تھے بچوں میں، بالغ لوگوں میں. تو پھر ان نے پہلا ایڈیشن 812 میں ان نے پبلش کیا، اور اس کے بعد جرمن لینگویج کی انہوں نے 33 والیوم پر ڈکشنری بھی پبلش کی. اور یہ جو گرم بردرز تھے، یہ جو فرینچ ڈومینیشن اس وقت جرمنی میں تھی، وہ ایک خطرہ سمجھتے تھے جرمن کلچر کے لیے. یہ کہتے تھے کہ جو فوک ٹیلز ہیں، اس میں ایکچولی پیور اور اوتھینٹک جرمن روح ہے فوک ٹیلز میں. فائن. جو لوک کہانیاں ہیں، اور
اس لیے ان نے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا، جو نے فوک ٹیلر جمع کی اور جرمن لینگویج کو بچایا ایک طریقے سے فرینچ ڈومینیشن سے، جس سے ایک جرمن نیشنل آئیڈینٹی بن گئی. فائن. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے، جیسے میں نے کہا، جو رومانس سے وہ ایمفیسائز کرتے تھے مقامی زبان پر. فائن. اور یہ جو کلیکشن تھا فوک لور کا، لوک کہانیوں کا، اس پر یہ زور دیتے تھے. اس لیے یہ نہیں کہ یہ اس میں جو ماضی ہے، ماضی جو قومی جذبہ ہے اس میں ہوتا ہے، لیکن اس سے جو جدید قومی میسیج زیادہ سامعین تک پہنچ سکتی ہے، جو زیادہ تر الٹریٹ تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر اس میں ہم اس تناظر میں بات کریں گے تو ہم یہاں پر پولینڈ کی بات کرنے میں چاہیے کہ جو پولینڈ ہے اس کو پارٹیشن کیا گیا تھا 18 سنچری میں. جو بڑے پاورز اس وقت تھے، گریٹ پاور، جیسے رشیا تھا، پروشیا تھا، آسٹریا تھا، انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا، پارٹیشن کیا تھا، آپس میں بانٹا تھا. اس وقت جو پولینڈ تھا وہ ایک اب خود مختار ملک نہیں تھا، لیکن جو قومی جذبہ تھا ان کے اندر زندہ رہا میوزک سے اور زبان سے. جو کیرول کورپنسکی تھے، ان نے قومی جدوجہد اپنے اوپراز، اپنے میوزک کے ذریعے سے زندہ رکھی. اور جو فوک ڈانسز ہیں جیسے پولونائزی ہے، مزورکا ہے، ان کو قومی نشان بنایا. کنہوں نے؟ کیرول کورپنسکی نے، جن نے اپنے اوپراز کے ذریعے، اپنے میوزک کے ذریعے فائن جو قومی جدوجہد ہے اس کو زندہ رکھا. اور جو فوک ڈانس ہے جیسے پولونائزی ہے، مزورکا ہے، وہ اس طرح سے وہ قومی نشان بن گئے، نیشنل سمبلز بن گئے. لینگویج کا ایک اہم رول ہوتا ہے کسی بھی قومی جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، ان کو زندہ رکھنے کے لیے. جب رشیا نے آکیپائی کیا پولینڈ کو، تو جو پولش زبان تھی اس کو سکولوں میں پابندی لگائی گئی اور ہر جگہ رشین زبان امپوز کی گئی. 1831 کی اگر ہم بات کریں گے تو آرمڈ ریبیلین ہوا رشین رول کے خلاف، جس کو بالآخر کرش کیا گیا. لیکن جو بہت سارے ممبران تھے، خاص کر اگر ہم کلرجی کی بات کریں گے، جو کہ چرچ میں کام کرنے والے پادری ہوتے ہیں، انہوں نے زبان کا استعمال کیا قومی مذمت کے لیے، نیشنل ریزسٹنس کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ گیدرنگس میں جب چرچ کا اجتماع ہوتا تھا تو وہاں پر پولش زبان کا استعمال وہ کرنے لگے، اور وہ مذہبی تعلیمات بھی پولش زبان میں دینے لگے جو وہاں پر چرچ اتھارٹیز تھے. اس وجہ سے جو رشین اتھارٹیز تھی، جو رشین حاکم تھے، تو انہوں نے بہت سارے پریسٹس کو، جو بشپس تھے، ان کو جیل میں ڈالا یا ان کو سائبیریا بھیجا ایز اے سارٹ آف پنشمنٹ، کیونکہ انہوں نے انکار کیا تھا، وہ رشین زبان میں نہیں پڑھاتے تھے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو پولش زبان تھی وہ ایک نشان بن گئی، جو جدوجہد تھی ریگارڈنگ جو رشیا کی وہاں پر ڈومیننس تھی اس کے خلاف ایک جدوجہد کی سمبل پولش زبان بن گئی. کہنے کا مقصد ہے کس طرح سے جو فوک ٹیلز ہوتے ہیں یا جو لینگویج ہیں، جو رومانٹسسٹ ہیں، وہ کس طرح سے گلوریفائی کرتے ہیں ان چیزوں کو. اور ہم نے یہ سمجھا کہ صرف زبان ہی نہیں، صرف ہم جنگ کے ذریعے سے یا ٹیریٹوریل ایکسپینشن کے ذریعے سے قومی جذبہ نہیں ابھار سکتے ہیں، بلکہ کلچر کا اس میں ایک اہم کردار رہتا ہے، جس کی ہم نے مثالیں دیکھی جرمنی میں اور پولینڈ میں. سو دیٹس آل ان دس لیکچر. تھینک یو ویری مچ.